جب تک انسان کی زندگی میں تعلیم نہیں ہوگی، شراب سے توبہ نہیں کرے گا، زانی زنا سے توبہ نہیں کرے گا، چور چوری سے توبہ نہیں کرے گا، ڈاکو ڈاکے سے توبہ نہیں کرے گا، غلط کام کرنے والے غلط کام کرنے سے توبہ نہیں کریں گے۔ جب انسان کی زندگی میں تعلیم آئے گی تبھی انسان نیک کام کو کرنے والا بنے گا اور برے کاموں سے بچنے والا بنے گا۔ لیکن آج ہماری قوم کا، خاص طور پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم نہ دنیاوی تعلیم میں وہ آگے ہے اور نہ ہی دینی تعلیم میں۔ دینی تعلیم میں تو وہ بالکل صفر ہے۔ آپ خود اپنی کالونی کے اندر نظر دوڑائیے اور آپ خود نظر دوڑا کر کے دیکھیے کہ آپ کی کالونی میں کتنے مفتی ہیں۔ آپ اپنی کالونی میں نظر دوڑائیے اور دیکھیے آپ کی کالونی میں کتنے عالم ہیں۔ آپ اپنی کالونی میں نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ آپ کی کالونی میں کتنے حافظ قرآن ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں ملے گا۔ دینی تعلیم کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن دنیاوی تعلیم میں ہم اگر جب غور کریں گے دیکھیں گے تو ہمیں مسلمانوں میں کوئی اچھا ڈاکٹر بھی نہیں ملتا ہے، اچھا وکیل بھی نہیں ملتا ہے، اچھا انجینئر بھی نہیں ملتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے اپنے پڑوسی سے زیادہ اچھا مکان بنانا ہے، مجھے اپنے پڑوسی سے زیادہ اچھا کھانا کھانا ہے، مجھے اپنے پڑوسی سے زیادہ اچھی گاڑی لینی ہے، مجھے اپنے پڑوسی سے زیادہ اچھا لباس پہننا ہے، مجھے اپنے پڑوسی کو نیچا دکھانا ہے۔ لیکن کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ مجھے تعلیم حاصل کرانی ہے اور مجھے اپنے بیٹے کو بلند مقام پر پہنچانا ہے، یہ سوچ خاص طور پر مسلمانوں نے اپنے ذہن سے نکال دی ہے۔ اس وجہ سے آپ بکرا منڈی کے اندر چلے جائیے، 10 سال کا معصوم بچہ، 12 سال کا معصوم بچہ، 15 سال کا معصوم بچہ وہ بکرے کو کھینچ رہا ہے، اس کی زبان پر گالی ہے اور بکروں کو چڑھا رہا ہے گاڑیوں کے اندر۔ سبزی منڈی کے اندر آپ چلے جائیے، 10 12 15 سال کا معصوم سا بچہ وہ سبزی فروخت کر رہا ہے، 10 15 سال کا مسلمان کا معصوم بچہ وہ ریڑھی لگا رہا ہے، 10 15 سال کا مسلمان کا معصوم بچہ وہ مزدوری کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا سمجھ لیا ہے۔ نہیں میرے دوستو، جب تک تعلیم آپ کی زندگی کے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کامیاب انسان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دشمن کی یہ سازش ہے، اور جس قوم کے اندر سے بے حیائی کو ختم کرنا ہو اس قوم میں سے تعلیم کو مٹا دو، جس قوم میں سے بہادری کو ختم کرنا ہو اس قوم میں سے تعلیم کو مٹا دو، جس قوم میں سے حیا کو ختم کرنا ہو اس قوم میں سے تعلیم کو مٹا دو، جس قوم میں جہالت کو پیدا کرنا ہو اس قوم میں سے تعلیم کو مٹا دو، جس قوم کو اپنا غلام بنانا ہو اس قوم میں سے تعلیم کو مٹا دو۔ دشمنوں نے، یہود و نصارہ نے یہ کام کیا ہے اور مسلمان اس کے شکار ہوئے ہیں اور انہوں نے تعلیم حاصل کرانا چھوڑ دی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، جبکہ حدیث پاک کے اندر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے اسی طریقے سے ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک تم علم دین حاصل کرو۔ درمیان میں کوئی رستہ خالی نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا کہ علم دین حاصل کرو۔ بچوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ علم دین حاصل کریں اور بچیوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ علم دین حاصل کریں۔ اگر علم دین زندگی کے اندر نہیں ہوگا تو پھر ہمارا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے، ہمارے بچوں کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ اپنی اور اپنے نسلوں کے ایمان کا تحفظ اگر کرانا چاہتے ہو تو ان کو مکتب سے جوڑنا پڑے گا، ان کو مدرسے سے جوڑنا پڑے گا اور دینی تعلیم ان کو دلانی پڑے گی۔ دینی تعلیم جب تک نہیں ہوگی نہ ہمارا بچہ کامیاب ہوگا اور نہ ہی ہماری بچیاں کامیاب ہوں۔ مکتب کیا کرتے ہیں؟ مکتب کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ وہ ایمان کی حفاظت کی تعلیم ہوتی ہے۔ ان مکتبوں کے ذریعے انسان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ 2002 کے اندر جب گجرات کے اندر دنگا ہوا ہے، مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ہم ٹرک میں کچھ سامان لے کر کے پہنچے وہاں پر لوگوں کی امداد کرنے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے، پولیس والوں نے ہمیں وہاں پر روک لیا اور روک کر کے کہا کہ آپ اس طرف نہیں، آپ اس طرف چلے جائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ادھر ضرور کوئی معاملہ ہوگا، تو حضرت نے فرمایا کہ ہمیں تو سامان ادھر ہی لے کر کے جانا چاہیے۔ حضرت جب اس طرف سامان لے کر کے پہنچے تو حضرت نے دیکھا کہ وہاں پر ایک اسٹیج لگا ہوا ہے اور اس میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ
نشین کر رہے ہیں اور ان کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں، اور لوگ غریب آ رہے ہیں اور ان سے سامان لیتے جا رہے ہیں اور وہ ان کو سامان دیتے جا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچے کو انہوں نے اپنے قریب بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ بچہ ایک دم زور سے بھڑکا اور کہنے لگا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور بات ہوگی، تو میں نے اس بچے کو بلایا اور میں نے اس بچے کو بلا کر کے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہوئی جو تم اتنی زور سے چلا کر کے کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ حضرت جب میں ان لوگوں کے پاس امداد کا سامان لینے کے لیے گیا تو ان لوگوں نے مجھے کان میں کہا کہ ہم تمہاری مکمل طور پر امداد کریں گے، تمہاری ماں کی ہم مکمل طور پر امداد کریں گے، تمہاری تمام ضروریات کا ہم خیال رکھیں گے، لیکن تم صرف ایک دفعہ مسلمان ہونے سے پھر جاؤ اور تم مذہب اسلام کو چھوڑ دو، ہم تمہاری مکمل طور پر امداد کریں گے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ حضرت جب انہوں نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ تم مذہب اسلام کو چھوڑ دو، ہم تمہاری مکمل طور پر امداد کریں گے، تو میری حیرت نے گوارا نہیں کیا اور کہا کہ حضرت میں واقعے سے بھوک سے مر سکتا ہوں لیکن کسی کی امداد کے لیے میں اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتا، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس بچے کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے بچہ کرتا کیا ہے، تو بعد میں پتا چلا کہ وہ بچہ ایک مکتب کے اندر پڑھا کرتا تھا، مسجد کے اندر پڑھا کرتا تھا اور مسجد کے امام نے اس کو یہ تعلیم دی تھی کہ پیارے بچوں چاہے کچھ بھی ہو جائے ایمان کا سودا کبھی بھی نہ کرنا، پیسہ ایک دفعہ چلا جائے واپس آ سکتا ہے، جو سونا چاندی ایک دفعہ چلے جائے واپس آ سکتے ہیں، زیورات ایک دفعہ چلے جائے واپس آ سکتے ہیں، لیکن ایمان جب ایک دفعہ دل سے نکل جاتا ہے تو پھر واپس آنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ایمان یہ تحفظ کرتے ہیں، یہ ذریعہ بنتے ہیں انسان کے ایمان کے تحفظ کا، اور اس مکاتب کے ذریعے سے انسان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور وہ ان مکاتب کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں یہی بچے آگے چل کر کے انشاءاللہ آگے میں دین بنیں گے اور اپنی ایمان کی، اور انشاءاللہ کوئی بھی ڈاکو ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو ایمان کے ساتھ وہ دنیا کے ساتھ میں جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم دین کتنا ضروری ہے۔ جب بچے کی اور بچیوں کی زندگی میں